بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 126 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثالثہ، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب الخلاف سے پڑھیں گے۔ پچھلے مسئلے میں جو شہادت والا مسئلہ تھا اس میں فقہا کا اختلاف تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب تھا گواہ بنانا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب تھا۔ تو اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک انشاءاللہ آج ہم وسبب الخلاف سے دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 125 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے ان چیزوں کی وضاحت کی تھی کہ تیسرا موضوع شروع کیا گیا تھا الجملۃ الثالثہ پچھلے سبق سے، اور ایسے ہی اس تیسرے موضوع کی پھر ہم نے ابواب بندی کی تھی مصنف کے مطابق، کہ مصنف نے 2 ابواب اس تیسرے موضوع کے ذکر کیے ہیں۔ پہلے باب میں طلاق رجعی کے رجوع کے احکامات اور دوسرے باب میں طلاق بائن کے رجوع کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ پھر ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے پہلا باب شروع کر دیا تھا جو کہ طلاق رجعی کے رجوع کے احکامات کے بارے میں تھا۔ ایسے ہی طلاق رجعی میں رجوع کے احکامات کا پہلے باب میں ہم نے ذکر کیا، اور رجوع میں اتفاقی اور کچھ اختلافی مسائل کا تذکرہ مصنف نے کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ فقہاء کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، ایک کے نزدیک مستحب تھا اور ایک کے نزدیک واجب تھا گواہ بنانا، تو یہ اختلاف کا اصل سبب اور محرک بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی طلاق سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے طلاق رجعی دے دی عورت کو تو پھر اس سے رجوع کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے رجوع کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہا کی مختلف آراء ہیں، مختلف مذاہب اور مسلک ہیں، تو اس لیے فقہاء کرام کے اختلاف کی وضاحت کی جائے گی اور ان کے اقوال کی روشنی میں تفصیل ذکر کی جائے گی۔ ایسے ہی پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے 2 دلائل آخر میں ذکر کیے جائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق سے رجوع کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس پہ امام شافعی نے 2 دلائل ذکر کیے ہیں، آخر میں ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، آج کی ہماری عبارت ہے وسبب الخلاف، اختلاف کا سبب کیا ہے۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ معارضۃ القیاس للظاہر، قیاس کا اور ظاہری دلیل کا آپس میں تعارض ہے، یعنی ظاہر سے مراد ہے قرآن مجید کی آیت کا جو ظاہر ہے اس کا اور قیاس کا آپس میں تعارض ہو گیا ہے۔ وذالک ان ظاہر، اور جو یہ ظاہر ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، ذوی عدل منکم، عدل و انصاف کرنے والے ہوں، تو وَأَشْهِدُوا ایسے لوگوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو۔ یقتضی الوجوب، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آیت مبارکہ اس میں امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا گواہ بنانا طلاق پر یہ واجب ہے۔ یقتضی الوجوب، وجوب کا تقاضا کرتا ہے لہٰذا یہ واجب ہوگا۔ دوسری دل وَتَشْبِيهُ هَذَا الْحَقِّ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي يَقْبِضُهَا الْإِنسَانُ يَقْتَضِي أَلَّا يَجِبَ الْإِشْهَادُ، اور اس حق کو تشبیہ دی ہے ان تمام حقوق کے ساتھ الذی یقبضها الانسان، جن کو انسان کرتا ہے، یعنی جن کا انسان مالک ہوتا ہے، تو یقتضی اللہ یجب الاشہاد، وہ سارے کے سارے تقاضا کرتے ہیں کہ گواہ ان میں لازم اور واجب نہیں ہے۔ یعنی گویا یہ ایسے ہو گیا طلاق دینے کا بھی معاملہ جیسے انسان کے دوسرے معاملات ہیں، جیسے انسان عام طور پہ دوسرے معاملات کا گواہ نہیں بناتا تو ایسے ہی اس کا بھی گواہ نہ بنائے۔ ہاں اگر بنا لے گواہ تو پھر تو اچھی بات ہے، پھر مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، وجوب کا درجہ نہیں رکھتا۔
فکان الجمع بین القیاس والآیتی، لہذا مصنف یہاں سے تطبیق کی صورت بیان کر رہے ہیں کہ دونوں کو جمع کرنا، قیاس کو والآیتی اور آیت مبارکہ کو جمع کرنا ایک ہی جگہ ایک ہی حکم میں، وہ یہ ہے حمل الآیتی علی الندب، جو آیت مبارکہ ہے اس کو ندب پر محمول کر دیں گے، یعنی امر تو ہے ٹھیک ہے لیکن امر آپ کو پتہ ہے ندب کا تقاضا بھی کرتا ہے، ندب پر بھی یعنی استحباب پر بھی معمول ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر آیت مبارکہ کو ندب پر محمول کر دیں گے، اور جب اس کو ندب پر محمول کر دیا تو پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، پھر یہ مصنف نے تطبیق پیدا کر دی ہے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا تَكُونُ بِهِ الرَّجْعَةُ، یہاں سے مصنف طلاق سے رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ فیما تکون بہ الرجعۃ، کہ رجوع جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ فإن قوما، فقہاء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے لا تکون الرجعۃ، رجوع نہیں ہوگا الا بالقول فقط، صرف اور صرف قول سے ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے رجوع کرنے کا۔ وبہ قال شافعی، اور یہ جو قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جی صرف قول سے رجوع ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ وقوم قالوا، اور فقہاء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے تکون الرجعۃ بالوطی، کہ وطی کے ذریعے رجوع ہو جائے گا، یعنی اگر شوہر چاہتا ہے کہ اسے رجوع کر لے تو پھر اس کو جمع کر لے تو پھر گویا یہ رجوع ہی ہو گیا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ انقسموا قسمین، اور یہ فقہاء جو ہیں جو وطی کے ذریعے رجوع قرار دیتے ہیں، ان کی دو قسمیں بن گئی ہیں۔ فقال قوم، پہلی قسم کے فقہاء کہتے ہیں لا تصح الرجعۃ بالوطی الا اذا نوى بذلك الرجعۃ، کہ وہ وطی کے ساتھ ساتھ اس رجوع کی نیت بھی کرے، اگر اس رجوع کی نیت نہیں کرے گا تو پھر رجوع کرنا وطی کے ذریعے صحیح نہیں ہوگا، ہاں وطی کے ساتھ ساتھ وہ رجوع کی نیت بھی کرے۔ لأن الفعل، کیونکہ ان فقہاء کرام کے نزدیک فعل جو ہے یتنزل منزلۃ القول مع النیت، قول کے منزل میں جب وہ اترتا ہے تو وہ نیت کے ساتھ اترتا ہے، یعنی جب اس کو قول مانا جاتا ہے تو وہ نیت کے ساتھ مانا جاتا ہے، بغیر نیت کے اس قول کو قول ہی تسلیم نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا وطی کے ساتھ ساتھ نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وَأَمَّا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فَأَجَازَ الرَّجْعَةَ بِالْوَطِي، وہ وطی کے ذریعے رجوع کی اجازت دیتے ہیں۔ اِذَا نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ وَدُونَ النِّيَّةِ، چاہے اس نے رجوع کی نیت کی ہو یا اس نے رجوع کی نیت نہ کی ہو، جب اس نے ہم بستری کر لی، اس سے جمع کر لیا تو رجوع ثابت ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ تین اقوال ہو گئے فقہاء کرام کے کہ رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ قول کے ذریعے، بات کے ذریعے رجوع ہوگا، جبکہ کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وطی کے ذریعے رجوع ہوگا، اور جو کہتے ہیں وطی کے ذریعے رجوع ہوگا ان کی پھر دو قسمیں بن گئیں۔ ایک کا کہنا ہے کہ وطی کے ساتھ ساتھ نیت ضروری ہے، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیں، امام شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک دیکھیں کیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ صرف قول کے ذریعے رجوع ثابت ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو فقاس الرجعۃ علی النکاح، انہوں نے رجوع کو نکاح پر قیاس کیا ہے۔ جیسے نکاح میں ایجاب و قبول قول کے ذریعے کیا جاتا ہے، ایسے ہی رجوع میں بھی جو رجعت ہوگی وہ ایجاب و قبول کے ذریعے ہوگی، یعنی بات چیت کے ذریعے، قول کے ذریعے ہوگی۔ وقالا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، قد امر اللہ بالاشہاد، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا گواہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ ولا یکون الاشہاد الا علی القول، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گواہ بنانا تو صرف قول پر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ، وطی وغیرہ پر گواہ بنانا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کی دو دلیلیں ہو گئیں کہ انہوں نے نکاح پر قیاس کیا، جیسے نکاح میں قول کے ذریعے ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایسے ہی رجوع بھی ایجاب و قبول کے ذریعے، قول کے ذریعے ہوگا۔ اور ایسی دوسری دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور گواہ کس چیز پہ بنائے جا سکتے ہیں؟ قول پر بنائے جا سکتے ہیں، فعل پہ بنائے جا سکتے ہیں، وطی وغیرہ پر
گواہ نہیں بنائے جا سکتے، اس لیے قول کے ذریعے رجوع ثابت ہوگا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ فقہائے کرام کے درمیان میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان میں جو اختلاف تھا، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا تھا، تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی طلاق سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے ابھی دیکھ لیا۔ یہ اختلافی مسئلہ تھا فقہائے کرام کے درمیان کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ قول کے ذریعے رجوع ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ وطی کے ذریعے رجوع ہوگا، اور ایسے ہی پھر دو گروہ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی وطی کے ساتھ ساتھ نیت ہونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں وطی کے ساتھ نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ طلاق سے رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی چونکہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف تھا، اس اختلاف کی ابھی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اور آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے دو دلائل ذکر کیے گئے تھے، دونوں کو بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو ان پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو وہی سوال کہ جی عبارت کا ترجمہ کریں اور مذکور عبارت کی تشریح کریں، اور ایسے ہی طلاق رجعی کے احکامات اور شرائط بیان کریں، لیکن فقہائے کرام کی اقوال کی روشنی میں بھی تفصیل یہ ساری چیزیں بیان کر دی جائیں گی۔ اور ایسے ہی یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں فقہائے کرام کا جو اختلاف اور وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں ہم نے ابھی بیان کی ہیں، وہ ساری اس سوال کے جواب میں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 127 میں انشاءاللہ ہمارا بدایۃ المجتہد کی کتاب طلاق کا الجملۃ الثالثہ ہی چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا سَبَبُ الاختلاف سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔